لیکن خدا کا کلام آج بھی میرے ہاتھوں میں ہے، اصل زبان میں ہے، اردو زبان میں ہے، اور کم و بیش دنیا کی 3000 زبانوں میں اسے نہ کوئی مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری ٹونی ولیم ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کے بارے میں بہت سی باتیں کرنے والا ہوں۔ یہ ہے اپولوجیٹکس اسٹڈی بائبل، یہ ہے لیڈرشپ اسٹڈی بائبل۔ یہ دو اسٹڈی بائبلز میں نے آپ کو اس لیے دکھائی کیونکہ اس کے بعد میں یہ اسٹڈی بائبل آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس کے اوپر بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سے اعتراضات ہوئے۔ ان اعتراضات کا بائبل سوسائٹی نے اور ناقدین نے کیا حل کیا یہ انہیں معلوم ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسٹڈی بائبل میں، ان اسٹڈی بائبلز میں جو خدا کے کلام کا متن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسٹڈی بائبل ہوتی کیا ہے؟ اسٹڈی بائبل دراصل خداوند کا کلام ہی ہوتا ہے۔ اردو میں 2 اسٹڈی بائبلز ہیں جو میرے خیال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک آتشین کلام ہے اور دوسری یہ جو مطالعاتی اشاعت ہے۔ اسٹڈی بائبل دراصل ایک طرح کی مختصر تفسیر ہوتی ہے جو بائبل کے متن کے ساتھ ہی شامل کر دی جاتی ہے آرٹیکلز کی صورت میں، کیونکہ یہ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے علیحدہ کتابیں لکھی جائیں، اس لیے یہ بائبل کے متن کے ساتھ ہی لکھ دی جاتی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو سیمنریز میں نہیں جا سکے، بائبل کالجز میں نہیں جا سکے، وہاں جا کے تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یہ ان کے لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ جب اس کو پڑھیں تو اس سے کچھ سیکھ سکیں، جب اس کو پڑھیں اس سے کچھ سیکھ سکیں، اور یہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لیڈرشپ کے بارے میں جو آیات ہیں اس کے بارے میں تھوڑے تھوڑے نوٹس ملیں گے، آرٹیکلز ملیں گے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں اپولوجیٹکس کے حوالے سے جو حوالہ جات ہیں ان کے بارے میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اس لیے اسٹڈی بائبلز جو ہوتی ہیں ایک طرح کی مختصر تفسیری نوٹس ہوتے ہیں جو کہ اس اصلی متن کے ترجمے کے ساتھ شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ بائبلیں نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ بائبلیں جو ہیں اس بائبل کا نیم البدل نہیں، یا ان کے آنے سے یہ بائبل جو ہے یہ ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے جی۔ ارے لوگوں نے گردنیں کٹائی ہیں، خون دیے ہیں، اپنے بچوں کو مروایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کروایا ہے اس خداوند کے کلام کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے کوئی بھی ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اصل متن جوں کا توں موجود ہے۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میری لائبریری کی سب سے قیمتی کتاب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ 1870 میں مرزا پور سے شائع ہونے والا پرانے اور نئے عہد نامے کا نسخہ ہے جو 1870 میں شائع ہوا، اور آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ خود حساب لگائیں کہ اس کتاب کو چھپے ہوئے آج کتنے سال ہو گئے اور کتنے سال پرانی بائبل ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر آج کوئی اس میں سازشی طور پہ کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کرے تو آپ جیسے لوگ جو اردو پڑھ سکتے ہیں، شاید وہ عبرانی اور یونانی متن نہیں پڑھ سکتے لیکن وہ کم از کم اردو پڑھ کے کسی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے بیچ میں یہ غلطی کر دی۔ دوسری چیز کہ یہ ایک عام سے خدا کے خادم کی لائبریری کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب مقدس ہے جو میں آپ کی سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جب ہم نے ایک جگہ سے خریدی تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ
کتنی قدیم ہے. یہ ہے دا ہولی بائبل کنٹیننگ دا اولڈ اینڈ دا نیو ٹیسٹمنٹ ٹرانسلیٹڈ آؤٹ آف دا اوریجنل ٹنگس. تو جب ہم نے یہ خریدی تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ کتنی قدیم ہے، کیونکہ اس کے اوپر رومن ہنسوں میں لکھا تھا کہ یہ کتنی پرانی. تو جب ہم نے اس کے رومن ہنسوں کو پڑھا تو پتا چلا کہ یہ 1798 کی، کم و بیش 200 سال پرانی، 200 سال سے زیادہ پرانی. اگر میری لائبریری میں قدیم نسخہ جات موجود ہیں تو ذرا سوچیں کہ ہمارے وہ ماہرین جو کتاب مقدس کے متن پہ کام کرتے ہیں ان کے پاس کیا کچھ نہ ہوگا. میں نے آپ کے لیے پپائرس، جس کی یہ صورت ہوتی تھی، جس کے اوپر لکھا جاتا تھا قدیم دور میں نے یہ نکالا تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے کہ اس کے اوپر بائبل لکھی جاتی تھی. اور میرے ایک طالب علم تھے فادر راحت ولیم، انہوں نے مجھے یہ را پپائرس دیا. را پپائرس یہ ابھی پیپر بنا نہیں ہے، یہ پروسیسڈ ہے اور یہ ان پروسیسڈ ہے. اور میں نے کوشش کی کہ لیدر بھی حاصل کروں جس پہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک میں وہ حاصل نہیں کر سکا. تو ذرا سوچیں کہ اگر ہمارے پاس اتنے زبردست ثبوت ہیں کتاب مقدس کے متن کو درست ثابت کرنے کے لیے، تو وہ لوگ جو کتاب مقدس کے متن کی تحقیق و تفتیش میں رات دن سرکردہ رہتے ہیں، رات دن اپنا وقت اسی کام میں گزارتے ہیں، ان کے پاس کون کون سے ثبوت ہوں گے؟ میرے پاس بہت سے نسخے ہیں پرانے عہد نامے کے، نئے عہد نامے کے. میرے پاس، میں نے کچھ آپ کو دکھانے کے لیے نکالا. یہ میرے پاس سن 1923 کا چھپا ہوا پوری کتاب مقدس کا وہ ترجمہ ہے جو برٹش بائبل سوسائٹی نے چھاپا، اور یہ رومن اردو میں ہے، رومن اسکرپٹ میں ہے. یعنی کہ اس کے اوپر جیسے آپ موبائل میں اپنے میسج سینڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ لکھتے انگریزی میں ہیں لیکن پڑھتے اردو میں ہیں، یہ پوری کی پوری بائبل اس اسکرپٹ میں لکھی گئی. اور ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے یہ بائبل مجھے گفٹ کی. یہ سن 1905 کا عبرانی بائبل کا متن ہے جو انہوں نے مجھے دیا. آپ جس دور میں رہ رہے ہیں نا، اس دور میں بائبل کے متن کو چھیڑنا پچھلی صدیوں سے بہت زیادہ مشکل ہے. یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ آج گاؤں میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں میں، محلوں میں، ہر جگہ پر جا کر لوگ تحقیق کرتے ہیں. ہر ایک جگہ پر جا کر لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں. اور بہت سارے میرے طالب علموں نے فون کیے، سر لوگ کہتے ہیں بائبل بدل گئی، بائبل بدل گئی، بائبل بدل گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ایمان فروش ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جنہوں نے کتاب مقدس کی اس سیاہی کو مٹنے سے بچانے کے لیے اپنے خون کے دریا بہا دیے، آج اگر کوئی اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو کیا آپ، میں، میری اولادیں، میرا گھرانہ اور پوری کلیسیا پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے مسیحی اس کتاب کی حفاظت کے لیے اپنا خون نہیں بہا دیں گے؟ مر گئے، ختم ہو گئے جنہوں نے اسے بدلنے کی کوشش کی، جنہوں نے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی. کہاں ہے ان کے نام و نشان؟ لیکن خدا کا کلام آج بھی میرے ہاتھوں میں ہے، اصل زبان میں ہے، اردو زبان میں ہے، اور کم و بیش دنیا کی 3000 زبانوں میں. اسے نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ کوئی مٹا سکے گا. اور میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ اس کی حفاظت کے لیے آپ کو اور مجھے مٹنا بھی پڑے تو اپنے آپ کو مٹا دیجئے گا، لیکن اس کے لیے ضرور کھڑے ہوئیے گا. شکریہ.